السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ہے وہ آیت نمبر لاسٹ ٹائم 29 اور 30 کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 31 اور 32 کریں گے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں جو ہوں زمین میں ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے فرمایا تھا کہ کیا آپ زمین میں اس کو بنائیں گے جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ جبکہ ہم تو کیا کرتے ہیں، آپ کی بہت زیادہ تسبیح اور تعریف بیان کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کی آیت دیکھیں، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو اسماء، نام، اسم کی جمع اسماء، نام، کلہا، سارے کے سارے، ثم، پھر، عرضہم، اس نے پیش کیا، علی الملائکۃ، فرشتوں پر، فقال، پھر کہا، انبئونی، مجھے بتاؤ، باسماء، نام، ہؤلاء، ان سب کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب آدم علیہ السلام کے بنانے کے بعد کیا کیا ہوا تو وہ اس آیت میں بتایا۔ اور ایک بات دھیان رہے آپ کو کہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے غیب کی ہیں۔ اس وقت کی بات ہے جس کے بارے میں نہ تو ہمیں کوئی سائنس بتا سکتی ہے، نہ ہی کوئی فلسفی بتا سکتی ہے، نہ کوئی ایسٹرولوجی بتا سکتی ہے۔ کوئی بھی باتیں اس کا علم ہمیں نہیں دے سکتی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی اور قرآن اور حدیث جو ہے اس کا علم ہمیں دے سکتی ہے۔ اس جگہ پر آ کر جو ہے انسان کا علم بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس جگہ پر صرف اور صرف اللہ نے جو بتایا ہے، ہمیں علم دیا ہے، اسی پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، کیونکہ وہی ساری باتیں سچ ہیں۔ تو اب جب اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ کیا ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ہوا کیا تھا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے، پوری زمین سے، ہر جگہ کی جو ہے مٹی اٹھوائی اور جو ہے پھر اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو جیسے مٹیوں کی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی مٹی نرم ہوتی ہے، کوئی مٹی سخت ہوتی ہے، کوئی لال ہوتی ہے، کوئی سفید ہوتی ہے۔ تو انسان بھی کیا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی سخت ہوتا ہے، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی لال، کوئی درمیانی کسی کا کلر ہوتا ہے نا۔ کوئی طبیعت کا سخت مزاج ہوتا ہے تو کوئی طبیعت کا نرم مزاج ہوتا ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے تو کوئی برا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ہمیں کسی کو بھی کسی کے کلر سے یا پھر کسی کے رنگ سے ڈسکرمنیشن نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کو کالے کو کسی گورے پر فوقیت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر بھی فوقیت نہیں ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بہترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن اللہ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا ہمیں حدیث سے کہ آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے تھے۔ تو اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ایک فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے نوازا جو فرشتوں کے اندر نہیں تھی، اور وہ تھی علم، ایجوکیشن، نالج۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ فرشتوں پر آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کی مصلحت اور حکمت کیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ جو ہے آدم علیہ السلام کون ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، صرف اور صرف علم کے بیس پر۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ علم آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے۔ تو کیسے سکھائے ہوں گے؟ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے چیزیں ان کے سامنے ظاہر کر دی ہوں اور ان کے ایک ایک کر کے نام بتائے ہوں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ کسی بھی چیز کا نام جاننا، تو یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے کہ کسی چیز کا نام؟ تو صرف نام نہیں مراد ہے، اس چیز کی پراپرٹیز بھی مراد ہے، اس چیز کی خاصیت بھی مراد ہے۔ کہ جیسے پانی ہے نا، تو پانی کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ وہ لیکوڈ ہوتا ہے، اس سے پیاس بجھتی ہے، اس کو اگر گرم کیا جائے تو وہ اس بھاپ بن جاتا ہے، اگر اس کو ٹھنڈا کیا جائے تو وہ برف بن جاتا ہے۔ پھر پانی کیا کیا کام کرتا ہے، اس کے اندر کیا کیا اجزاء ہوتے ہیں، کیا کیا کمپاؤنڈس ہوتے ہیں اس کے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ
کہ یہ ان چیزوں کے نام تھے جو اس وقت موجود تھیں، ظاہر تھیں، نظر آ رہی تھیں. تو جو کچھ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں آمنے سامنے تھا، یا یہ ان چیزوں کے نام تھے جن کا آئندہ جو ہے بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کی اولاد کو واسطہ پیش آنے والا تھا. پھر بعض علماء کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ساری زبانیں جو ہے سکھا دیں، اور ان زبانوں میں چیزوں کے جو جو نام تھے اور دنیا میں جو جو چیزیں آنے والی تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے سب نام آدم علیہ السلام کو سکھائے. تو دنیا سے متعلق ہر چیز کے نام ان کو سکھائے گئے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ان سے مراد وہی نام ہے جو لوگوں میں متعارف ہیں، جیسے کہ لوگ جن کو پہچانتے ہیں، جیسے انسان، حیوان، زمین، آسمان، تری، خشکی. تو یہ جو جن لوگوں کو جو کامن چیزیں ہوتی ہیں ان کے نام سکھائے. پھر ابن کثیر کہتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام، ان کی صفات، ان کے کام اور افعال سکھا دیے گئے تھے. جیسے کہ کلہا لکھا ہوا ہے کہ سب کے سب، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آسمانوں زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں، ہزاروں کروڑوں چیزیں ہیں، ایسے تو ایک ایک کے نام اور اللہ تعالیٰ نے پراپرٹیز بتائی ہوں، نہیں. جیسے عام زبان میں ہم بھی جو ہے یوز کرتے ہیں کہ میں نے تو سب کام کر لیے، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا کے میں نے سارے ہی کام کر لیے ہیں، یا جو گھر میں میرے سارے ہی کام ہیں وہ سارے کر لیے ہیں نا. نہیں، جو بھی ریلیٹڈ کام تھے، جو بھی میں دن بھر میں کرتی تھی، تو وہ سارے کام میں نے کر لیے. تو جو بھی بیسک چیزیں تھیں ان کا ایک بیسک علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا. تفسیروں میں آتا ہے کہ ان کی تمام اولادوں کے بارے میں ان کو بتا دیا گیا، یہ ذریت آپ کی آنی ہے، سب کے نام بتا دیے گئے. پھر جانور، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، چرند پرند، ستارے، فرشتے، چھوٹی بڑی جو بیسک چیزیں تھیں ان کو ان تمام کی انفارمیشن دے دی گئی. اور اس آیت سے ایک بہت بڑی بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا آنر دیا تھا وہ کون سا دیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا سجدہ کروایا تھا. نہیں، سب سے پہلا آنر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا دیا تھا، اور اس سے جو ہے علم کی فضیلت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے. تو جیسے جب ہم نے کورس سٹارٹ کیا تھا، بالکل سٹارٹ میں، تو آپ نے پڑھا تھا کہ علم کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، امت مسلمہ پر بھی، وہ بھی کیا تھی؟ علم کی ہی وحی تھی. تو کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننا کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے. تو علم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بس دین کا دیا تھا؟ ہاں، نہیں نا. پھر تمام کے تمام نفع مند علم ان کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے تھے. تو اسی لیے ایک مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بس دین نہیں بلکہ دنیا میں جو بھی نفع مند علم ہے وہ بھی انسان کیا کرے؟ حاصل کرے. یہی علم جو ہوتے ہیں وہ دین سیکھنے میں بھی کام آتے ہیں. جیسے کہ مان لیجیے اردو لینگویج ہے یا انگلش لینگویج ہے، تو اگر ہمیں اردو آتی ہے تو ہم اچھے سے کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں دین کی، ہے نا. زیادہ تر کتابیں کائیں میں لکھی ہوئی ہیں؟ دین کی، اردو میں لکھی گئی ہیں. تو اردو ویسے دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تر کتابیں دین کی اردو میں ہی لکھی گئی ہیں. تو اگر ہم اردو نہیں سیکھیں گے تو ہمیں کیا ہوتی ہے؟ پریشانی ہوتی ہے. ہم انگلش نہیں سیکھتے ہیں تو ہمیں دوسرے لوگوں کی باتیں سمجھنے بھی نہیں آتی ہے نا. ہم سے میتھس آئے گی تو ہم اور اچھے سے حساب کتاب کر پائیں گے، تو جاہل نہیں رہیں گے، ہے نا. تو ہمارا دین جو ہے ہمیں باؤنڈ نہیں کرتا اس بات سے کہ کوئی اور علم تم حاصل نہیں کرو، دنیا میں نہیں پڑھو گے، ہے نا. سائنس مت پڑھو، نہ میتھس پڑھو، نہ ہسٹری پڑھو، نہ جغرافی پڑھو، نہ اردو انگلش ہندی پڑھو، بس عربی پڑھو، ہے نا. یا بس قرآن پڑھو، یا بس حدیثیں سیکھو. نہیں، یہ علوم بھی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیے تھے. تو اسی بیس پر جو ہے، اسی کی بیس سے آگے انسان نے بہت ساری چیزیں کیا کی؟ ایکسپلور کی. بہت ساری چیزیں جو ہے انوینٹ کی. یہی بیج جو ہے آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دیا گیا تھا. پھر اسی سے جو ہے انسان کے آگے انوینشنز ہوتے رہے. اور ایون یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو ساری زبانیں تک بتا دی گئی تھیں، ان کو لینگویجز بھی معلوم تھی. تو یہی تو علوم ہے جو پھر آگے بڑھتے ہیں. انسان دیکھیں پہلے کچھ بناتا ہے، پھر اس کو ماڈیفائی کرتا ہے، پھر اس پر کام کر کے اس کا کچھ
بنا دیتا ہے. جیسے کہ کمپیوٹرز تھے، اگر آپ سب سے پہلا کمپیوٹر دیکھیں دنیا میں تو وہ بہت بڑا تھا، ایک روم کے اندر آتا تھا. پھر جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہوتے آج کیا ہے ہمارے ہاتھوں میں ہے. ایسے ہی موبائل دیکھیں آپ، پہلے کتنے بڑے بڑے ٹیلی فونس ہوتے تھے، ہے نا، اور ان کے پورے پورے کریڈل ہوتے تھے، ان کے ڈائلس ہوتے تھے. پھر وہ چھوٹے ہوتے آج کیا ہو گئے، اتنے چھوٹے، اتنے پتلے، اتنے سلم ہو گئے اور اتنے ہلکے ہلکے ہو گئے. تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ کچھ کا کچھ بناتا رہا. تو پھر اب جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان ان علوم کو بھی، ان علموں کو بھی حاصل کرے جو اس کی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ انسانوں کے پیدا کردہ نہیں ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ان بلٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر پروگرامڈ کیے ہیں. جیسے کہ اگزامپل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، آسمان، جانور، تری، خشکی کے علم کیا ہے بتا دیے. آج اگر دیکھیں تو ان کے پورا ایک سبجیکٹ ہے نا، اور ایک ایک ٹاپک کی الگ الگ بہت بڑی بڑی برانچز ہیں جو آگے اور بھی بڑھتی رہتی ہیں. جیسے کہ سائنس ہے تو سائنس کی برانچز فزکس، کیمسٹری، بایو ہو گئی. بایو سے نکلتی ہے زولوجی، باٹنی، ہے نا. زولوجی سے اور زیادہ اینتھروپولوجی اور اونٹیولوجی، ساری برانچز نکلتی ہیں نا. تو ان کو یہ کہہ کر حقیر نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ان سے جو ہے دور رہو، یہ تو علم دنیا کا ہے، دنیا میں ہی پڑھ گئے ہیں نا. نہیں، ان سے بھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو اور یہ سوچو کہ یہ بھی علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحیں نکالی تو وہ پھر حیران رہ گئے. ان کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی اولادیں ہیں. ان تمام کی آنکھوں کے درمیان کیا تھا، ایک نور تھا. تو سب کے سب چہرے جو ہے روشن چہرے تھے. اور جب آدم علیہ السلام نے سب پر نظر ڈالی تو تمام چہروں میں جو ہے ایک بہت زیادہ روشنی والا چہرہ تھا. تو وہ آدم علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند آئے. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رب یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ داؤد علیہ السلام ہے. تو آدم علیہ السلام کہنے لگے اچھا ان کی عمر کیا ہے؟ تو بتایا کہ 60 سال ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میری عمر میں 40 سال جو ہے ان کو دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیے داؤد علیہ السلام کو. پھر جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو فرشتے سے کہنے لگے کہ میرے تو ابھی 40 سال رہتے ہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ نے تو 40 سال دے دیے تھے داؤد علیہ السلام کو. تو اس طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی بات پتہ چلی کہ انسان جو ہے اکثر بھول جایا کرتا ہے باتیں. تو اس طرح انہوں نے داؤد علیہ السلام کو اپنی ایج بھی دی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے. یہ جو ہے نوع انسانی پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا، بہت بڑا کرم تھا، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا. اسی لیے اگر جو ہے انسان دنیاوی علوم کو بھی اچھے مقصد کے لیے سیکھے تو وہ سیکھنا بھی اس کا کیا ہے، عبادت ہے. اور یہ اللہ کی ہی سراسر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھا دیا. ورنہ دیکھیں آج کیا ہوتا، پھر دنیا میں سب جاہل کے جاہل ہی رہ جاتے، گھاس پھوس کھاتے، پتے پہن کر جو ہے گزارا کر رہے ہوتے. نہ ان کو کھانا پکانا آتا، نہ ان کو جو ہے وہ پہننا اور اوڑھنا آتا. آج کتنی ایڈوانس ہو گئی ہے نا دنیا کی ٹیکنالوجی میں، تو یہ سب کچھ نہیں ہو پاتا. تو اور پھر دیکھیں کہ علم کے ساتھ ہی درجات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ان کے بہت بڑے بڑے درجے ہیں. اسی لیے جو ہے علم سیکھنے میں کبھی بھی انسان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے علم سکھانے کے لیے ہی انبیاء اکرام کو بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کیا ہے نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ. کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو تعلیم دیتے تھے کتاب کی اور حکمت کی. اور اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ پھر مرد ہو یا چاہے پھر وہ عورت ہو. اور عمل کرنے سے پہلے بھی علم کا حاصل کرنا کیا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. علم جب ہوتا ہے انسان کے پاس تو وہ اس پر صحیح سے بالکل عمل کرتا ہے، صحیح بات اس کو پتہ ہوتی ہے تو اس پر صحیح سے عمل کرتا ہے. اور آدھا ادھورا کچا پکا علم ہوتا ہے تو انسان کو جو ہے وہ صحیح سے پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں. اسی لیے انسان کیا کرتا ہے، الٹی سیدھی چیزیں کرتا رہتا ہے. آپ نے پڑھا تھا نا وہاں پہ سورہ فاتحہ میں کہ کیا تھا، ایک کیٹیگری تھی الضالین کی، ہے نا، جن کو کیا کہا گیا، نصارہ کہا گیا، کرسچنس کی کیٹیگری تھی. ان کے پاس کیا تھا، عمل بہت تھا لیکن علم نہیں تھا، تو اس لیے کیا ہو گئے تھے، وہ بھٹک گئے تھے. پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ علم سے ہی انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ فرمایا کہ
انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تو کون ہوتے ہیں؟ عالم لوگ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ جب انسان کو علم آ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انفارمیشن پوری ہوتی ہے، تب انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ ڈرتا ہے۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی تھی کہ کیا ہے، جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء کے وارث بھی کن کو کہا گیا؟ عالموں کو کہا گیا، جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، ہے نا؟ کن کو پیش کیا؟ وہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماء سکھائے تھے، کیونکہ ہم آئے نا، ثم عرضہم، ہم آیا ان کو، تو پلورل کے لیے آتا ہے، تو آدم علیہ السلام کو تو پیش نہیں کیا ہوگا، اگر آدم علیہ السلام کو پیش کیا ہوتا تو ہو آتا، تو یہاں ہم ہے، تو وہ ساری چیزیں جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھائیں، وہ ساری کی ساری کیا کی؟ فرشتوں کے سامنے پیش کی، اور ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اب ان کے تم کیا کرو؟ نام بتاؤ، تاکہ پتہ لگے ان کو کہ کتنا آتا ہے۔ تو کیا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے کہ فقال انبئونی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سب کے نام تم مجھے بتاؤ اے میرے فرشتوں، جو تم کہہ رہے تھے نا کہ انسان کو کیوں بنایا، یہ تو فساد کرے گا اور اس کو تو کچھ نہیں آتا ہے نا، تو تم نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ سچے کس بات میں ہو؟ یہ کہ تم انہوں نے کہا تھا نا کہ بس یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، اس میں تو خیر ہوگی ہی نہیں، تو اگر اس بات میں اپنے تم سچے ہو کہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے ہو، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو عبادت کرنے والے ہیں ہی اللہ تعالیٰ کی، تو پھر بتاؤ تم ان کے نام، جو چیزیں تمہارے سامنے ہیں ان کے بارے میں مجھے انفارمیشن دو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کتنی حکمت پر مبنی ہے۔ فرشتوں کو نہ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، نہ ان سے کوئی آرگیومنٹ کی، نہ ان سے کوئی بحث بازی کی، نہ ان کو ٹوکا گیا، بلکہ ایک ایسا طریقہ، ایک نرالا، ایک بہت اچھا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، جس سے جو ہے وہ خود ہی سمجھ جائیں کہ کون افضل ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں جو ہے قرآن سے سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے کام پر اعتراض کرتا ہے نا، کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، کسی کو آپ کا کام نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی طریقہ آپ کے کام کا نہیں سمجھ میں آ رہا، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس طریقے کا طریقہ سمجھانے کا اپنانا چاہیے، ہے نا؟ نہ کہ انسان کیا کرے؟ بحثیں مباحثے کرے، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے میں لگا رہے، تو اس سے بچنا چاہیے اور انسان کو جو ہے حکمت کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ اب چلیے اگلی آیت پر چلتے ہیں، پھر کیا ہوا دیکھتے ہیں۔ کیا ہوا کہ قالو، انہوں نے کہا، تو قالو جو ہے وہ پلورل کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، قال آتا ہے جیسے ابھی پڑھا نا فقال، قال آتا ہے واحد کے لیے اور قالو آتا ہے پلورل کے لیے۔ قالو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ کون تھا اس وقت وہاں پر؟ فرشتے تھے، ہے نا؟ کیا کہا؟ سبحانک، سبحان پاک ہے، کا تو، لا نہیں ہے، علم لنا ہمارے لیے کوئی علم، الا سوائے ما جو علمتنا، علمتا تو نے سکھایا، نہ ہم کو، نہ ہمارے لیے آتا ہے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم بہت زیادہ علم رکھنے والا، الحکیم اور خوب حکمت رکھنے والا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ فرشتوں کو تو یہ سب کچھ آتا ہی نہیں تھا، ہے نا؟ وہ تو بس کیا کرتے تھے؟ تسبیح کرتے تھے اور تقدیس جانتے تھے کرنا، اور یا پھر وہی کام سارے کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیتا تھا، اس طریقے کا تو ان کو کوئی بھی علم نہیں تھا۔ تو اب معلوم ہوا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ممتاز کر دیا دوسری مخلوق سے، صرف اور صرف کس بیس پر؟ صرف اور صرف علم کے بیس پر۔ علم کی اہمیت کتنی ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اب فرشتوں نے جو ہے اتنا پیارا جواب دیا، اتنی خوبصورت بات کی، ہے نا؟ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، سبحان اللہ، جیسے کہ ان کی عادت تھی، ہے نا؟ دوسرا انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جاہلیت کا اظہار کیا، اپنی جہالت کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اے رب، سارے کے سارے علم اور حکمت کیا ہے؟ تیرے ہی پاس ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی عاجزی کا اظہار کیا۔ یہ نہیں کیا انہوں نے کہ تکے مارنے لگے، جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ جب ہمیں کچھ نہیں کرنا آتا تو ہم تکے مار دیتے، ہے نا؟ تو وہ بھی مار سکتے تھے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے نا؟ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جو چیز نہیں پتہ وہ نہیں پتہ بس، ہے نا؟ لیکن اکثر جو ہے ہم جو ہے انسان اس بات سے شرماتے ہیں کہ کیسے کہہ دیں بھائی کہ ہمیں نہیں پتہ، ہماری رسوائی ہوگی، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا تم تو بڑی عالمہ بنتی ہو، تم تو بڑا پڑھتی ہو، ہے نا؟ اور یہ کیا
کہ تم تو کورس کر رہی ہو، ہے نا، تو پھر بھی تمہیں نہیں پتہ. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، تکے مارنے لگتے ہیں. تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی انسان تمام علموں کا ماہر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ہمیشہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو تمام کیا، صرف ایک ہی علم کا بھی ماہر نہیں ہوتا. پرفیکٹ تو بس اور بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرس اگر ہیں تو کوئی گھٹنوں کا ڈاکٹر ہے نا، تو اس کو آنکھوں کا نہیں پتہ. کوئی دماغ کا ڈاکٹر ہے تو اس کو دل کا نہیں پتہ. اور ایک علم میں بھی پوری طرح انسان ماہر نہیں ہوتا ہے نا. اگر وہ میڈیسن کا ڈاکٹر ہے تو اس کو سرجری کرنا نہیں آتی. اگر وہ سرجری کا ڈاکٹر ہے تو پھر وہ دوائیاں نہیں بتا سکتا. تو کوئی انسان ایسا موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اس کے پاس جو ہے کمپلیٹ نالج ہے ہر چیز کی. پھر بھی جو ہے ہم یہ بات کہنے میں کیوں اتنا ہچکچاتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتی، ہے نا. یہ کہنے میں جو ہے کبھی بھی شرمانا نہیں چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان جو ہے غلط سلط نالج دیتا رہے. امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سیکھنے کی بات ہے کہ جب ہم میں سے کوئی جو ہے ہم میں سے کسی سے بھی کوئی علمی سوال کیا جائے اور ہم کو نہیں معلوم ہو تو ہم کہہ دیں لا عالم. جیسے فرشتوں نے کہا نا لا علم لنا لا ادری. تو یہ فرشتوں سے بات سیکھیں خود کے بارے میں بھی. اور اگر ہم کسی سے پوچھ رہے ہیں اور وہ نہیں جانتا، وہ کہہ رہا ہے کہ لا علم لنا لا عالم لا ادری، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے یہ بات سیکھیں کہ ہم اس پر بھی باتیں نہیں بنائیں، ہے نا. یہ عاجزی کی بات ہے، یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات نہیں پتہ ہوتی تھی تو فرما دیتے تھے کہ اچھا میں کیا کروں گا، بتا دوں گا. تو آپ آگے سورہ کہف آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ٹھیک ہے، میں کویشچن پوچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں جو ہوں یہ آپ کو بتا دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالیٰ کہنا بھول گئے تھے تو وہی کیا ہو گئی تھی، رک گئی تھی. تو وہ بھی ایسا نہیں کرتے تھے، ہے نا، کہ ادھر سے بنا کر بتا دیں. بس بات بن جانی چاہیے ہماری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ نہیں تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ لا الہ کو تو ہم جانتے ہیں، ہے نا، لیکن سبحان اللہ یہ کیا کلمہ ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اس کا کہنا اس کو کیا ہے، محبوب ہے. اور آپ دیکھیں کتنی مختصر سی بات ہے سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، فیوریٹ کلمہ ہے نا. اور کیا ہوتا ہے یہ سبحان، کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر کمی، ہر فلاء سے پاک سمجھنا کہ اس کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز جو اس کی شان کے خلاف ہو، جیسے کہ نیند ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، تھکن ہے، اونگ ہے، کام نہ کرنے کی ہمت ہے، اور جو ہے مجبوری ہے، اور علم و خزانوں کی کمی ہے، یا پھر موت ہے، یا پھر کوئی فیصلے جلد بازی میں کر لینا ہے، یا نہ سمجھی کے فیصلے ہیں، یا کوئی جذباتی کام ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا ہے، پاک ہے اس کی ذات. اور جب ہم اس سے الٹ کرتے ہیں، جب ہم اس کے فیصلوں سے، اس کے کاموں پر ہم کیا کرتے ہیں، اعتراض کر دیتے ہیں، تو استغفر اللہ العظیم، ہم اس کی اس صفت کا، سبحان کا جو ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں، نفی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم ڈائریکٹلی تو نہیں کرتے ایسا، لیکن ہم انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کے میں جو ہے کوئی کمی ہے، اس کے اندر حکمت نہیں ہے. تو اس کی پاکی کے اگینسٹ جو ہے ہم چلے گئے. بس زبان سے جو ہے تسبیح نہیں ہونی چاہیے، سبحان کا اعتراف، اللہ کی پاکی کا اعتراف کہاں ہونا چاہیے، انسان کو دل سے ہونا چاہیے. تو کیا ہوا کہ انسان کو جو ہے شرف جو ملا وہ علم کی بنا پر ملا، جس کے آگے اب فرشتے بھی کیا ہو گئے، عاجز ہو گئے. ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا. پھر انہوں نے جو ہے اپنی کم علمی کا، اپنی لا علمی کا کیا کیا، کنفیشن کیا، اعتراف بھی کر لیا. اور جیسے انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح. تو آپ دیکھیں کہ اسی آیت میں فوراً ہی انہوں نے عملی مثال بھی پیش کر دی کہ بات شروع کرتے ہی ایسا نہیں کہا ارے اللہ تعالیٰ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بس جو تو نے بتا دیا وہی ہمیں بتا ہے نا. نہیں، انہوں نے بات شروع کی تو شروع کی ہی ایسے کہ سبحانک. یہاں سے ان کا ادب بھی ظاہر ہوا کہ کتنے ادب اور کتنی تہذیب کا انہوں نے مظاہرہ کیا. لیکن اگرچہ ان کا علم کم ہے، پھر بھی وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں. کس بنا پر ہے؟ اپنی اطاعت کی بنا پر، اپنی فرما برداری کی بنا پر، اپنی عاجزی کی بنا پر،
ہے نا. فرشتے اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ دم نہیں لیتے، ہر سانس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، پھر بھی ان کے اندر جو ہے اتنی عاجزی ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے کرنے کا ان کے اندر جذبہ موجود ہے. اور ہم کیسے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت کوئی نیک کام کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں، کوئی غلطی نہ بتا دے بس ہماری، ہے نا. بھائی ہم سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہے نا. تو بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ فرشتوں کو جس چیز کا علم نہیں تھا انہوں نے غلط بتا کر یا تکے لگا کر اس کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی. تو انسان کو ہرگز وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس کا اس کو کوئی علم نہیں ہو، چاہے وہ دین کی بات ہو چاہے وہ دنیا کی بات ہو، ہے نا. آئی ڈونٹ نو، آئی ایم سوری، سمپلی بس اتنا کہنا ہے. ایک واقعہ اور آپ کو بتاتی چلوں کہ امام مالک رحم اللہ کے پاس جو ہے موروکو سے بہت دور سے جو ہے ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا، اور اس نے جو ہے آپ کی بہت تعریف سن رکھی تھی کہ آپ بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ بہت بڑے امام ہیں. تو اس نے جو ہے آپ سے ایک سوال پوچھا تو کہنے لگے لا ادری. دوسرا سوال پوچھا، پھر انہوں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا. پھر انہوں نے تیسرا سوال پوچھا تو کہنے لگے لا ادری، میں تو نہیں جانتا. تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے بڑا پریشان ہوا کہ ارے میں واپس جا کر کیا بتاؤں گا، میں تو بڑی شہرت ان کی سن کر آیا تھا. تو فرمانے لگے کہ تم جا کر کہنا کہ مالک کو نہیں پتہ، وہ نہیں جانتا، اور میں نہیں جانتا اتنا کہہ دینا بھی آدھا علم ہے، نصف علم کے برابر ہے. تو یہی اصول رکھیں اپنی زندگی میں کہ نہیں پتہ تو نہیں پتہ، ہے نا. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. اس چیز کے بارے میں آپ جو ہے اس چیز کے بارے میں تجسس نہ رکھیں جس کے بارے میں آپ کو کوئی علم نہ ہو، ہے نا. بے شک کان، بے شک آنکھیں، بے شک دل، ہر چیز سے جو ہے ہر چیز کو کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. تو دیکھیں یہ پکڑ کا بھی باعث ہے کہ انسان جو ہے وہ چیز بتائے جس کے بارے میں اس کو کوئی علم نہ ہو، ہے نا. پھر کیا کہا فرشتوں نے کہ انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک اللہ صرف تو ہی کیا ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا، بہت زیادہ حکمت والا ہے. اور اس سے یہ چیز ہمیں سیکھ لینی چاہیے کہ ہم جیسے جیسے قرآن میں آگے بڑھیں گے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، کوئی علم ہمیں نہیں ہے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا. اگر کسی بات کی حکمت نہیں آ رہی ہے تو چاہے آپ 10 سال کا 20 سال کا بھی کورس کر لیں، نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں، ہے نا. لیکن یہ کہتے رہنا ہے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر اللہ تو نے جو سکھا دیا میں اس سے زیادہ نہیں جانتی. بس یہی کہتے رہنا کہ انہ الحق من ربنا، کہ بے شک یہ کیا ہے ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، چاہے مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں بہت کم علم دیا گیا. آپ خضر علیہ السلام کو یاد کر لیں، جب وہ ایک کشتی میں جا رہے تھے اور جو ہے چڑیاں آ کر پانی پینے لگی تو موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے موسیٰ میرا اور تمہارا علم، حالانکہ آپ دیکھیں کہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا جو کسی کے پاس نہیں تھا. تو میرا اور تمہارا علم اور جتنی مخلوق ہیں ان سب کا علم اس چڑیا کی چونچ میں لگے پانی کے قطرے کی طرح ہے سمندر کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے علم کا سمندر ہے اور ہمارا علم جو ہے ایک حقیر سا قطرہ بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہے، اور وہ ڈراپ وہ قطرہ جو ہے سب میں تقسیم ہوا ہوگا، ہے نا. تو ہم سوچیں کہ ہمارے حصے میں پھر آیا ہی کیا ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری باتیں کیسی ہیں، توبہ توبہ بھائی، ہم جواب دیے بغیر جو ہے نہیں بھیجیں گے آج اس کو، بس کیسے بھی جواب دینا ضرور ہے آج ہمیں جواب، نہیں تو بے عزتی ہو جائے گی ہماری، ہے نا. تو علمتنا یعنی کہ تو نے جو ہمیں سکھایا. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سکھاتا کون ہے، صرف اور صرف اللہ ہی سکھاتا ہے. اسی لیے دعا بھی کس سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سکھا دے، ہے نا، علم دے دے، کیونکہ بس تو ہی دے سکتا ہے. جو تو سکھائے گا بس ہمیں وہی آئے گا، ہے نا. اور جیسے کہ سورہ رحمان میں آتا ہے الرحمن، اللہ تعالیٰ کیا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور فوراً سے کیا آیت آئی علم الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا. اس کے رحم کی بات تھی نا کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، تو اس کی مہربانی سب سے بڑھ کر کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سکھایا. اور اس کے لیے جو ہے قرآنی دعائیں بھی ہیں، ہے نا.
رب زدنی علما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں ہیں نا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا. بہت ساری مسنون دعائیں بھی علم کے لیے موجود ہیں. تو اگر آپ کو کچھ نہیں آ رہا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پڑھنے میں پریشانی ہو رہی ہے، تو ان دعاؤں کو کیا بنا لیں، اپنا وظیفہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو بھی سکھا دے گا، ہے نا. تو پھر کیا ہوا کہ فرشتوں نے یہی سوچا تھا نا کہ ہم سے زیادہ افضل تو کوئی اور نہیں ہو سکتا بزرگی میں، اور اگر کوئی ہوا بھی تو ان میں جو ہے کوئی نہیں ہو سکتا ہم سے آگے. ہم اتنے عرصے سے یہاں اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، یہاں رہ رہے ہیں. سب سے پہلے غیب کی خبریں ہمیں پہنچتی ہیں، جنت جہنم ہم نے دیکھے ہیں، لوح محفوظ ہم نے دیکھی ہے، اللہ کا عرش ہم نے دیکھا ہے، زمین پر فیصلے بھی ہم لے کر جاتے ہیں. تو ہم سے زیادہ پھر کون جانتا ہوگا. لیکن اب دیکھیں کہ یہ سب جاننے کے باوجود یہ اب انہوں نے اقرار کیا کہ نہیں بھائی، ہمارے پاس تو کوئی علم ہے ہی نہیں. انہوں نے اس بات کو بھی سمجھ لیا کہ ہم نے جو بات کی تھی نا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو وہ ہماری بات صحیح نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ازمپشنز کر لینا، کسی کی ذرا سی بات دیکھ کر کہ یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، سارے کے سارے ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، گیہوں گھن سب کے سب ایک ساتھ پیس دیتے ہیں، ہے نا. تو جنرلائز کر کے، کامن کر کے جو ہے ہر بات ہمیں نہیں کہنی چاہیے. فرشتوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ٹھیک ہے ان میں فسادی خون خرابہ کرنے والے ہوں گے جیسے کہ ہیں آج کل، لیکن پھر سارے ایک سے تو نہیں ہوتے ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کو بس خون خرابے کی ہی خبریں ملتی ہیں، ہائی لائٹ کر کے ہمیں خون خرابے ہی دکھائے جاتے ہیں. میڈیا انہی کو اکثر فیم کرتا ہے، لیکن بھلائی کیا ہوتی ہے اکثر چھپی رہ جاتی ہے، اس کو کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا، کیونکہ جو ہے اس میں نہ تو چٹخارے ہوتے ہیں، نہ ہی ان میں کوئی نمک مرچ ہوتا ہے. تو ضروری ہے کہ جو ہے ضروری نہیں ہے یہ کہ پہلے سے ہی ہم کیا کریں، کسی کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، ایزمپشن کر لیں. تو اس بات کا جو ہے جس کی حکمت ہمیں معلوم ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ وہ زیادہ جانتا ہے اور تم تو کچھ بھی نہیں جانتے ہو. پھر بھی ہم اعتراض کرتے ہیں نا. کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ کیا ان آیتوں پر ہمیں یقین نہیں آتا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ ہمیں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جیسے ہی ہم نے قرآن کھولا تھا تبھی فرما دیا تھا نا کہ لا ریب فیہ. جب ہم نے یہ پڑھ لیا، اس پر یقین کامل آ گیا، تو پھر ہر آیت پر ہمارا شرح صدر ہو جانا چاہیے. اور پھر ایک بات اور اس آیت سے معلوم ہوئی کہ غیب کا علم فرشتے بھی نہیں جانتے. اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جنات کو پتہ ہے غیب، جبکہ فرشتے تو کیا ہیں، جنات کے بھی اوپر ہیں، تو ان کی تو وہاں تک رسائی بھی نہیں ہے جہاں فرشتوں کی رسائی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے بہت قریب رہتے ہیں. تو جب ان کو غیب کا علم نہیں ہے تو پھر جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہو سکتا. تو فرشتوں نے فرمایا کہ بے شک تو ہی کیا ہے، العلیم ہے اور الحکیم ہے. تو الحکیم اس ہستی کو کہتے ہیں جس نے اپنے علم کے ذریعے کیا کیا، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہو، ہے نا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں، ہم پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِعِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو چاہے. تو ہر چیز کا کامل علم اسی کے پاس ہے نا، ماضی کا بھی، حال کا بھی، مستقبل کا بھی، ہمارے فیوچر، ہمارے پاسٹ، سب اسی کے علم میں ہے. ذرے برابر بھی کوئی چیز زمین اور آسمان میں نہیں ہے جو اس سے چھپی ہے، اس سے پوشیدہ ہے. اور پھر حکیم ہے وہ، ہے نا. اور الحکیم ہے تو حکمت کیا ہوتی ہے، وزڈم، ہے نا. ٹیکنگ رائٹ ڈیسیجن آن رائٹ ٹائم، صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنا، اس کو کہتے ہیں حکمت. تو حکمت بس یہ خاموشی کو نہیں کہتے کہ انسان بڑی حکمت والا ہے، بھائی ہمیشہ خاموش رہتا ہے، بولتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سارے کام جو ہے کیا ہے، سارے احکام حکمت پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کے جو آزمائشیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آتی ہیں، جو ہمارے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بیسڈ ہے. اللہ تعالیٰ کو الحکیم سچے دل سے مان کر پھر اس کی کسی بھی فیصلے پر جو ہے ہم اعتراض نہیں کر سکتے. ہمارے لیے حکمت چاہے کسی بھی چیز میں ہمیں نظر آئے یا نہیں آئے، ہے نا. ہم حکیم نہیں ہیں. حکیم تو کون ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اور یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ فوراً سے اعتراف کر لیں اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی، اور اپنی جو ہے کم علمی اور لا علمی کا بھی.
نہ وہ شرمائے، نہ وہ جھجکے، نہ ایگو ان کے آڑے آئی، اور لا علم لنا کہنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے نا، انا ہمیشہ آڑے آ جاتی ہے بیچ میں، بہت مشکل کام ہوتا ہے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا، ہے نا. اسی لیے کیا ہوتا ہے توبہ بھی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے ہم کسی سے سوری بھی نہیں بول پاتے، کیونکہ کیا ہوتی ہے ہماری انا بیچ میں آتی ہے اور ہمیں جو ہے اس کام سے روکتی ہے. تو جیسے اگر فرشتوں کی صفت ہے کہ ہم جلدی سے اعتراف کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے والا، اپنی زیادہ سے زیادہ پاکیزگی بیان کرنے والا، اپنی زیادہ سے زیادہ حمد کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ کنفیس کرنے کی صلاحیت، یہ کنفیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہاں ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری دنیا کا، ہماری قبر کا، ہمارے حشر کا ساتھی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بہترین لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.